بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سو ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ آج جو ہے وہ آیت نمبر سورہ نمبر 5 المائدہ کی آیت نمبر 46 سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں میں جس مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو 3 اہم مذہب کے کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس پہ ماشاء اللہ میں غور کر رہا تھا کہ یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ یہ کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کتابوں میں روشنی ہے ہمارے لیے جو راستہ دکھانے کی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے. اس پہ جتنا بھی بندہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ تورات کے بعد انجیل کے بعد اب قرآن کا ذکر کریں گے، تو یہ ایک لنک بنتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جیسے ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو سائڈ پہ کر دیا، اگر ہم نے بھی وہی کام کیا تو معاملہ بہت ہی سیریس ہے. ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے میں اتنا پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، جبکہ ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ساتھ میں ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم جو ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ پینیوں کے پیچھے مر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا کسی کو ہمیں پرواہ تک نہیں ہے. تو انشاءاللہ آیت نمبر 46 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس کی انگلش پڑھتے ہیں. The gospel of Jesus, guidance and light. Subsequent to them we sent Jesus, the son of Mary, confirming the previous scripture. The Torah, we gave him the gospel containing guidance and light, and confirming the previous scriptures. The Torah and augmenting its guidance and light, and to enlighten the righteous. کی اردو ہے عیسیٰ کی انجیل، ہدایت اور روشنی. ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جس نے سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کی. ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور یہ سابقہ کتابوں تورات کی تصدیق اور اس کی ہدایت اور روشنی کو بڑھاتی تھی اور نیک لوگوں کے لیے بصیرت تھی. اور 47 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ the people of gospel shall rule in accordance with God's revelation therein. Those who do not rule in accordance with God's revelation are the wicked. انجیل کے لوگوں کو ان کے درمیان اللہ کی آیات کے مطابق حکمرانی کرنی چاہیے. وہ جو اللہ کی آیات کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے وہی بدکار ہیں. تو یہ دونوں میں انجیل کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ گاسپل، جو کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی. اور اس سے صاف اگر ہم آیت بائی آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ جیسے کہ جب عیسیٰ جو اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کے ٹائم پہ یہ کتاب موجود تھی، اور اس کتاب نے جو ان سے پہلے کتابیں آئیں ان کی تصدیق کی. اور جو لوگ ان سے پہلی کتابوں کو پڑھنے والے تھے ان کو چاہیے تھا کہ جب انجیل اتری ہے تو وہ جب ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے تو ان کو یہ جو اپڈیٹڈ ورژن جو اللہ کی کتاب کا ہونا چاہیے تھا اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کالجز میں بھی جب ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کتاب، جب اس میں چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں تو اس کا جب اپڈیٹڈ ورژن آتا ہے کتاب کا، تو جو پرانی کتاب ہوتی ہے پھر اس کو چھوڑ کے پھر وہ جو نیا اپڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. اگر اس میں لوگ اگر جیلسی میں پڑ جائیں کہ بھئی ہم تو اسی پرانی کتاب کو ہی فالو کریں گے، ہم یہ نیا اپڈیٹڈ ورژن کو نہیں فالو کریں گے، تو یہ ایک بات ہو گئی. لیکن اس بات کو آپ غور کریں کہ یہاں پہ مذہب کے حوالے سے اگر وہ تورات کو فالو کرنے والے، تورات بھی جو ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تورات موسیٰ کو دی گئی تھی یا وہ ایک کتاب تھی. تورات کتابوں کا مجموعہ ہے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا تورات ایک کتاب تھی جو موسیٰ کو دی گئی. اور جو وہ لوگ تھے جب وہ جیلس ہوئے جب انجیل اتری ہے، اور پھر وہی سلسلہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں انہوں نے وہی حرکت کی جیلسی میں، یہاں تک کہ وہ سولی پر ان کو چڑھانے تک پہنچ گئے عیسیٰ کو، اور کہا ہی نہیں اور دھمکی ہی نہیں دی، انہوں نے کر دکھایا. یہ علیحدہ بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ان کی روح وہ آسمان پہ لے گئے، اور ان کا جو جسم تھا وہ زندہ تھا لیکن اس کے اندر کوئی روح نہیں تھی. ایسے کہ ہم آج سائنس کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی
آئی سی یو میں چلے جائیں, جو نیورو دماغ کے آئی سی یو ہوتے ہیں, اس میں بعض لوگوں کی روح جا چکی ہوتی ہے اور ان کی باڈی چل رہی ہوتی ہے, تو اس کو یہ جو ورڈ جو یوز کرتے ہیں ورڈ, وہ کہتے ہیں جو فیملی کو کنونس کرنا ہوتا ہے, کہتے ہیں دیر از نو بڈی ہوم, لیٹ ہم گو, یو نو دیر از نو بڈی ان سائڈ, دیر از نو ایکٹیویٹی. تو وہ جو ان کی جو کیفیت تھی, وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی باڈی کو کنٹرول کر رہے تھے, لیکن اس کے اندر وہ نہیں تھے. یہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک رائچس لوگ ہوتے ہیں ان پہ ظلم و تشدد نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قرآن کے ذریعے. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں تھا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس میں واضح طور پہ بتایا. تو وہ جو بات تھی کہ تورات کو فالو کرنے والوں نے جب یہ انجیل کو دیکھا اور اس پہ انہوں نے دیکھا بھی کہ یہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے, لیکن وہ ان سے منکر ہوئے. لیکن کوشچن یہ تھا کہ کیا تم اپنی تورات کو بھی فالو کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ نہیں کرتے تھے. ایک آنیسٹ بندہ جو سپوز تورات ان کے پاس تھی, کتاب جو تھی, جو صحیفے تھے, وہ اگر وہ پورے آنیسٹی اور ایمانداری کے ساتھ اس پہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہوتے, تو آٹومیٹکلی جب وہ انجیل اترتی تو وہ اس کو فوراً اس پہ آ جاتے اور آٹومیٹکلی یہ بات 100% ویلڈ ہوتی. پھر جب انجیل کو فالو کرنے والے لوگ تھے, جب قرآن اترا ہے, تو جو سچے لوگ تھے وہ انہوں نے دیکھ لینا تھا یہ ہدایت ہے, اب یہ ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, لیکن ہمیں اب اس پہ فالو کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. جب اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن کو آدم کے ساتھ ہی بھیج دیتے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے. یہ جو اس طرح اللہ تعالیٰ وہ کتابیں بھیجتے ہیں, یہ انسان کا, اس میں کئی لیول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. انسان کی انا, اس کی ایگو, اس کی سنسیئرٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور کاش اگر یہ اپنی کتاب کو ہی فالو کر رہے ہوتے تو یہ یہاں پہ آ جاتے. تو یہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے اور یہ ہدایت اور روشنی کو بڑھاتی ہے اور نیک لوگوں کے لیے بصیرت ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی اور ہدایت کا نام دیا. سیم جو قرآن اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ اللہ کی ہدایت تھی. جب اللہ تعالیٰ کے کوئی صحیفے اور کتابیں جس قوم کے اوپر آئیں, وہ ان کے لیے وہ ہدایت اور روشنی تھی اور راستہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا, ان کی بقا کا, ان کی قیامت کے دن ان کی جو کامیابی کا, جنت کا راستہ تھا ان کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں واضح طور پہ ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے, انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں انجیل کے فالوورز کو کہ آپ ان کو چاہیے کہ وہ اس میں حکمرانی کریں انجیل کے مطابق, ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ ایمانداری سے کام کرتے تو اب دیکھیں, ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ تورات والے اور وہ لوگ کیوں آتے تھے پرافٹس کے پاس انصاف مانگنے کے لیے, کیونکہ وہ اپنی کتابوں کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. اس میں کچھ چیزیں پکڑ لیتے تھے, کچھ چھوڑ دیتے تھے اپنی مرضی میں. وہ سب شیطان کے بہکاوے میں آ کے تاکہ اللہ کی نافرمانی کر جائیں. جب ان کا وہ عمل کرتے تھے تو ان کا جو کانٹیکٹ ہے ان کی کتاب سے ختم ہو جاتا تھا. جب کانٹیکٹ ختم ہو گیا, گائیڈنس ختم ہو گئی, روشنی ختم ہو گئی, تو ان کو وہ ان کے لیے پیپر ویٹ بن جاتا ہے. ان کے لیے وہ کتاب جو ہے بس ایک وزن بن جاتی ہے, اس میں ان کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں رہتی. ہم نے اگر قرآن کے ساتھ سیم عمل کیا تو ہمارے لیے بھی قرآن جو ہے سوائے پیپر ویٹ کیا اور کچھ نہیں رہ جائے گا. ہمارے جو دماغوں کے اوپر ایسی اللہ تعالیٰ جو کور جو ہوتے ہیں نا, ایسے پردے چڑھا دیتے ہیں کہ وہ پردے سے ہمیں نہ آواز آتی ہے, نہ روشنی, نہ کچھ. ہم صرف عربی میں اردو میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بات تھی جو میں نے شروع میں قرآن اسٹڈی سے پہلے کہی تھی کہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے. یہ قرآن ہی ہمیں اللہ کی جو قیامت کے دن ہمیں کامیابی کا پہنچائے گا. اس وقت یہ فائنل ٹیسٹمنٹ آ چکی ہے, اور اگر ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی کتاب کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنے ہی قرآن میں ایسے آیتیں ملتی ہیں کہ اللہ کی آیات کو اگر ہم نے رد کیا تو بہت بڑا اس کا جو گناہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے, بہت ہی بڑا, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اور پوری مخلصی کے ساتھ جب قرآن پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور ہمیں جیسے وہ ہوتا ہے نا عربی میں سلوٹ مار کے کہتے ہیں نا یس سر, تو ہمیں یس سر کہہ کے قالوا سمعنا وأطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بہت ہی سیریس معاملہ ہے. پھر 48 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن دا الٹیمیٹ ریفرنس. سو یہاں سے ہوتی ہے اسٹوری قرآن کی. Then we reveal to you this scripture, truthfully confirming previous scriptures and superseding them. You shall rule among them in accordance with God's revelations, and do not follow their wishes. If they differ you from the truth that come to you, for each of
For each of you, we have decreed laws and different rights. Had God willed, He could have made you one congregation. But He thus puts you to the test through the revelations He has given each of you. You shall compete in righteousness. To God is your final destiny, all of you. Then He will inform you of everything you had disputed. اس کی اردو ہے قرآن حتمی حوالہ. پھر ہم نے تم پر سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر فوقیت رکھتی ہے. تم ان کے درمیان اللہ کی آیات کے مطابق حکمرانی کرو اور ان خواہشات کی پیروی مت کرو. اگر وہ اس سچائی سے مختلف ہیں جو تمہارے پاس آئی ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے قوانین مختلف رسومات کا حکم دیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ایک جماعت بنا سکتا تھا، لیکن اس طرح وہ تمہاری ان آیات کے ذریعے آزمائش کرتا ہے. جو اس نے تم میں سے ہر ایک کو دی ہیں. تمہیں نیکی میں مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ کی طرف تم سب کی آخری منزل ہے. پھر وہ تمہیں ہر اس چیز سے آگاہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا تھا. یہاں سے پڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ہے فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، یہ الٹیمیٹ ریفرنس. تو یہ ساری جو ہے سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہ نازل کیا. اور دیکھیں یہاں بھی وہی کہتے ہیں جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. جب انجیل اتری تھی وہ اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی، اب یہ اتری ہے تو یہ اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں یہ لوگ قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اب اس سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس نہیں ہو سکتی. کسی چیز کو پہچاننے کے لیے بندہ یہ ریفرنس یوز کر لے کہ آپ اس کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اس میں وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر وہ اس کو رد کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ بات تو حتمی طور پہ واضح ہے کہ وہ اس کو پہچانتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہی ہو جاتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایگو آنا اور واضح چیز سامنے دیکھتے ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ اس کو جھٹلاتا ہے، تو پھر یہ معاملہ تو پھر ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم جو قرآن کے حوالے سے حکمرانی کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں. کیونکہ اگر ہم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس کا مطلب ہم قرآن کو رد کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو خواہشات کچھ ایسی ہوں جو قرآن کے خلاف نہ ہو، جنرل بات ہو دنیا کے حوالے سے، اس سے حوالے سے بات جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ مذہب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے اور وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قانون کے مطابق چلیں اور قرآن کو رد کرتے ہوئے جائیں گے تو ہم نے بہت بہت جو ہے دھوکے کا سودا کر لیا. ہم نے اللہ کی آیت کو بیچ دیا بیسکلی. تو قرآن کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اور تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ڈفرینٹ قوانین اور رسومات کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ کیا؟ ابھی یہی سارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ اور تھا، پھر جب قرآن آئے تو پھر جیسے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چینج کی ہیں تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس طرح ہمیں ٹیسٹ دنیا میں آنے کا. جب ہم اب دیکھیں کتنا مطلب 1400 سال سے جب قرآن انسان کو ملا، انجیل کو انہوں نے ویسے چینج کر دیا، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا تھا میریکل آف 19 سے، تو اس کو کیا کیا لوگوں نے 7ویں کتابیں بنا دی. اب 1400 سال میں وہ ایک مذہب سا بن گیا ہے جس کے 72 کے قریب فرقے ہیں اور ہر فرقہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اب یہ 72 فرقے کہاں سے آئے؟ انسان یہ سوچے اتنی کتابیں کیسے آ گئیں جو آپس میں بھی نہیں ملتی. اس نے کیا کہا، اس نے فلانی کتابیں، اس نے وہ کہا، اس نے دوسری کتابیں اس طرح کہا، تو آپ کس کو فالو کرو گے؟ پہلے تو بات یہ سوچے انسان جبکہ ہمارے پاس اللہ کی واضح روشنی آ چکی ہے جو ہے واضح طور پہ. تو 72 فرقے، اتنی کتابیں، پھر یہ جب ایک سسٹم چل پڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو ایک میسنجر تھا سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 کے حوالے سے دیکھیں واضح طور پہ ملتا ہے ایک میریکل کے ساتھ جو صرف اللہ کا پیغام لے کے آیا. تو وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہو گیا انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. اور کیا مسلمان نے پٹکتا ہوا پاؤں چلا گیا اور غصے میں کیا مذاق ہے اور اس طرح کے ڈفرینٹ یہ لٹرلی ورڈ کذاب ورڈ یوز کیا گیا ان کے لیے کہ یہ جھوٹے ہیں، جو کہ ان کے پہلے میسنجرس کے لیے بھی یوز کیے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب عیسیٰ اترے تو عیسیٰ کو لوگوں نے بہت ویلکم کیا تھا؟
ان کے ساتھ تو جب ایون دو کہ وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمارے لیے کھانا اتارے ہیں تاکہ وہ نشانی کے طور پہ، تو اس کا مطلب ان کو بہت سارے لوگ ان میں نہیں مان رہے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ ان کو وہاں پہ بڑی بادشاہ دے دی، لوگوں نے بڑا ویلکم کیا. وہ سب دیکھ لیں، جتنے پیغمبر دیکھ لیں، تو آپ پروفٹ محمد جب آئے آپ کے سمجھتے ہیں ان کو مکہ میں بڑا ویلکم کیا گیا تھا. یہ شروع سے ہسٹری ہی رہی ہے. اور جب میسنجر آف دا کووننٹ آئے تو جو ہم نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سرپرائز والی کوئی بات نہیں تھی، بالکل بھی نہیں. ایکسپیکٹڈ تھا. سرپرائز وہ ہوتا کہ ان کو بڑا ویلکم کیا جاتا، ان کو مطلب پورے مسلمان کنٹریز میں بڑا ان کا چرچا ہوتا، یہ سرپرائز والی بات تھی. لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ سرپرائز نہیں تھا، وہ ایکسپیکٹڈ تھا. قرآن کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اتنا تیار کیا ہوا تھا کہ یہ دیکھو یہ ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نیکی میں مقابلہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا، اگر ہم اللہ کے سسٹم کو صحیح طرح سمجھ لیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قرآن کے ذریعے واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا سخت ترین دشمن ہے، اگر ہم ہر چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر یہ بات ہو کے رہے گی کہ ہم اس میں مقابلہ کریں گے یہ نیک ہونے میں، کیونکہ ہمیں پتہ یہی ہماری بقا ہے، یہی اصل مسئلہ ہے، یہی اصل ہماری جو کامیابی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے. تو ہم پھر اس نے ہمارے پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں اور قرآن سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے روشنی میں نہیں، ہم اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹل انوائٹ کر رہے ہیں کہ روشنی کی طرف، لیکن ہم ہے کہ اس انویٹیشن کی طرف نہیں بڑھتے، بلکہ ہم اندھیرے میں ہی رہ رہے ہیں اور اسی میں ہم لوگ پاگلوں کی طرف گھوم رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یہ 48 کی ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ پڑھیں، اللہ ہی کی طرف ہماری آخری منزل ہے. دنیا میں ہمارے جتنی بھاگ دوڑ کر لیں، صبح شام چل رہے ہیں، ایون دو جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اب جب کسی سواری میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گلوری بی ٹو دی ون ہو سبڈوڈ دس ورلڈ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں یہ چیز کنٹرول میں دی ہے. تو پھر اس سے اگلے آیت میں کہ تو الٹیمیٹلی وی ول ریٹرن ٹو ہم، کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہی کے پاس واپس جائیں گے. ابھی تو یہ سواری ہمیں جس جگہ لے کے جا رہی ہے یہ تو بات ہے، لیکن جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہماری جو آخری منزل ہے وہ وہیں پہ پہنچنا ہے. چاہے کچھ بھی کر لیں دنیا میں، اپنے آپ کو جلا کے راکھ بھی کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پھر کھڑا کر دیں گے. وہ ہماری منزل آ کے رہے گی، اس سے ہمیں نہیں جھٹلا سکتے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلاتا بھی نہیں ہے اور نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کرتا بھی نہیں ہے. 49 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ you shall rule among them in accordance with God's revelation to you. Do not follow their wishes and be aware lest they divert you from God's revelations to you. If you turn away, then know that God wills to punish them for some of their sins. Indeed, many are wicked. تمہیں ان کے درمیان اللہ کی آیات جو تم پر نازل ہوئی ہیں ان کے مطابق حکمرانی کرنی چاہیے. ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، اور خبردار رہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اللہ کی کچھ آیات سے پھیر دیں اور وہ منہ موڑ لیں. تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. در حقیقت زیادہ تر لوگ فاسق ہیں. پھر 50 میں ہے is it the law of the day of ignorance that they seek to uphold, whose law is better than God's for those who have attained certainty. کیا یہ دور جہالت کا قانون ہے جسے وہ تھامے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ یقین حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے اللہ کے قانون سے بہتر کس کا قانون ہے. تو اس میں جو 49 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے، جب تمہیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب جو بھی ہم قرآن کو فالو کریں، ہمیں چاہیے اللہ کی آیات جو ہم پر نازل ہوئی ہیں اس کے مطابق ہمیں حکمرانی کرنی چاہیے. صحیح. تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. تو کیونکہ بات یہ کہ اور ہمیں اور کہتے ہیں کہ مت پیروی کرو اور خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی آیت سے پھیر دیں. تو یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے کہ ایون ایز اے فرما برداری میں آنے کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں کہ بس فرما بردار ہو گئے اور ہم نے سوچ لیا کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے اور بس یہی ہماری زندگی ہے. ہمیں اسٹل خبردار رہنا چاہیے کیونکہ شیطان ہر پل ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی سب سے بیسٹ جو پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے سورہ نمبر 23 جو کہ اس کا نام ہے مومنین، اس کی 97 اور 98 جو کہ ہمیں کمپلیٹ پروٹیکشن دیتی ہے شیطان سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
ان لوگوں سے خبردار ہیں، ان باتوں سے، ان نیگیٹیوٹی سے، ایسی وسپر سے، تاکہ ہم بھی ان کے راستے پہ نہ چل پڑے. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی یہاں بھی اتنے مرسیفل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بعض گناہوں کی سزا انہیں دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہر گناہ پہ انسان کو پکڑ لیں تو انسان تو بہت ہی شدید اس میں آ جائے. کسی نے ایک بات کہی تھی بہت پہلے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں. تو کسی نے اس کو منع کیا کہ یہ ایسی اسٹوری ہے، ایک کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی دعا مت مانگو کہ اللہ تمہارے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے. اگر اللہ تعالیٰ نے پورا انصاف کر دیا نا تو تم بہت ہی خسارے میں پڑ جاؤ گے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے ہر لمحے ہم پہ کہ ہم اتنی گناہوں، اتنی مسٹیکس، اور ان کے باوجود اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت سارے گناہوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اوور لک کر دیتے ہیں، کہ اگنور کر دیتے ہیں. تو ہر چیز پہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے لگیں تو ہمارا تو مطلب بہت برا حال ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 50 میں کہ یہ کون سے جہالت کے قانون کا یہ تھامے بیٹھے ہیں. اب ہمیں بھی آپ دیکھ لیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم کس قانون کو تھامے بیٹھے ہیں؟ ذرا بس اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دیکھ لیں، کس قانون کو پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ کون سے دور کا ہے؟ کب یہ نکلا؟ اس کے بارے میں واضح طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ 250 سال پہلے یہ قانون بننا شروع ہوا قرآن کے آنے کے بعد. پرافٹ کب کے جا چکے تھے اور یہ باتیں اس کے بعد لکھنی شروع ہوئی ہیں. 250 سال میں کس کو کیا یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کیا کام کیا تھا؟ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے اس دن اس شام کو کیا کھایا تھا، کیا بولا تھا. تو 2-3 دن کی تو یاد آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی وہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے. یہاں 250 سال گزر چکے ہیں، کچھ نہیں لکھا گیا. اور ایک بڑی جو ویلڈ بات پرافٹ سے ہمیں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی صحابہ کچھ لکھنے بیٹھتے تھے تو پرافٹ ان کو منع کرتے تھے، صرف اور صرف قرآن لکھو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھو. یہ ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جس پہ لوگ بلیو بھی کرتے ہیں. اگر یہ بات سچی ہے تو پھر یہ بات ساری کہاں سے آئیں؟ تو انسان بس یہ آیت نمبر 50 پڑھ کے دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ میں ہنٹ دے رہے ہیں اس کے اندر. اس کے باوجود انسان جو ہے وہ نہیں سننا چاہتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یقین حاصل کر چکے ہیں. یہ ورڈ جو ہے نا سرٹنٹی انگلش کے اندر، یہ بہت ہی پاورفل ورڈ ہے. یہ ایسا ورڈ ہے کہ جیسے کہ انسان نے قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ فلانی چیز، جب آپ کو کوئی خبر ملتی ہے تو آپ اس خبر کو دیکھتے ہیں کس نے خبر دی ہے، تو پھر آپ اس پہ اینالائز کرتے ہیں. پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات سچی ہے نہیں. تو اگر آپ اس طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی خبر ملی تھی، آپ وہاں جا کے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا جو لیول ہے وہ جو بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے آپ کو مور اینڈ مور سائن نظر آتے ہیں اس خبر کی سچائی کے، تو آپ کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جب آپ ایکچولی وہاں پہ پہنچ کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں خبر، سپوز آپ کو کسی نے کہا تھا کہ فلانی جگہ کسی بلڈنگ کو آگ لگی ہے، تو جیسے جیسے آپ چل رہے تھے آپ کو دور سے دھواں نظر آیا، آپ کو یقین اور بڑھ گیا. آپ نے کہا خبر ملی تھی. بس جیسے جیسے آپ نے سامنے اپنے بلڈنگ کو آگ کو لگتے ہوئے دیکھا، آپ کا لیول وہ سرٹنٹی کا ہو جاتا ہے کہ آپ کو 100% بلیو ہے یہ خبر سچی تھی. آپ کو کوئی بولے گا کہ یار آپ وہ بلیو کرتے ہو وہاں پہ آگ لگی تھی، تو آپ اس کو ہنس کے کہیں گے بلیو، مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور بڑی خوبصورت بات ہے، میسنجر آف دی کاوننٹ کہتے ہیں کہ جب یہ میریکل 19 اترا ہے، ہمارے سامنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، اس کے بعد یہ بڑی پوائنٹ کرنے والی بات ہے. فیتھ ورڈ جو ہوتا ہے نا، فیتھ، ایمان لانا، کہتے ہیں فیتھ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اس کے بعد فیتھ کی ضرورت نہیں رہتی. فیتھ ہوتا ہے کہ جو چیز، جیسے سورہ نمبر 2 سٹارٹ ہوتی ہے نا، دے بلیو انسین، کہ جو نہ دیکھی ہوئی چیز پہ بلیو کرتے ہیں، وہ پہلے سبمیٹر پہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں. مومن کے بعد یہ ڈگری آتی ہے کہ وہ لیول آتا ہے کہ آپ کو 100% یقین ہے، جیسے آپ نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ لیا. تو ایسے شخص سے جب آپ پوچھیں گے کیا تمہیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی، کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو وہ ویسے ہی مسکرا کے جواب دے گا کہ یقین، مجھے تو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور یہ ویریفائڈ ہے میسنجر آف دی کاوننٹ کے تھرو کہ اگر ہم میریکل آف 19 کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر غور و فکر کریں تو بلیو کی ضرورت یا فیتھ کی ضرورت نہیں رہتی. وہ تو ایک دم سے ہمیں سرٹنٹی کے لیول پہ لے جاتے ہیں. اور یہ 74 سورہ کے اندر جہاں پہ اوور اٹ از 19 جو ہے، اس کے اوپر 19 کا جو کوڈ ہے، وہاں پہ جو بات آتی ہے اسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا ہی فیتھ کو اور بڑھاتا ہے. یہ 19 کا میریکل، ساری باتیں
کنیکٹڈ ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 میں کہتے ہیں کہ certain Jews and Christians cannot be friends. O you who believe, do not take certain Jews and Christians as allies. These are allies of one another. Those among you who ally themselves with these belong with them. God does not guide the transgressors. تو کہتے ہیں کہ بعض یہودی اور عیسائی دوست نہیں ہو سکتے. اے ایمان والو، بعض یہودی اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے وہ جو ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں. اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کی ہدایت نہیں دیتا. اس کا فٹ نوٹ ہے ریلیشنز ود ادر پیپل آر گورنڈ بائی دا بیسک رول ان 557 and 68 and 9. The Jews and Christians who cannot be friends are specifically mentioned in 557. They are the ones who mock and ridicule the believers or attack them. اس کی اردو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا بنیادی قانون، آیت نمبر 5 کے 57 اور سورہ نمبر 60 کی 8 اور 9 آیت کے اندر ہے. تو اس میں کہ بنیادی قانون میں بیان کیا گیا ہے جو یہودی اور عیسائی دوست نہیں ہو سکتے، ان کا ذکر خاص طور پہ آیت نمبر 5 کی 57 میں کیا گیا ہے. یہ وہ ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان پر حملہ کرتے ہیں. اب یہ جو ہے آیت نمبر 51، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض جو یہودی اور عیسائی، یہ بعض کون ہیں، ان کو آپ دوست نہیں بنا سکتے. اچھا، یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ ان آیات کو لے کے سورہ 60 میں جو تعلقات کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ جو ہمیں منع کر رہے ہیں وہ دوست بنانے سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان پہ جا کے حکمرانی کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، ان سے لڑائی کرو. صرف اتنا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ. دوست، اب آج کل کے دنیا میں تو، آج کل کے دور میں تو دوست کا ورڈ، اس کی وہ ویلیو نہیں رہی. جیسے فیس بک میں لوگوں کے ہزاروں کے حساب سے فرینڈز ہوتے ہیں. دوست کا اصل مطلب ہوتا تھا جس سے آپ کے بہت گہرے تعلقات ہیں، آپ کا ملنا جلنا ہے، آپ کا خلوص ہے، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں. دوست یہ نہیں کہ بندہ کہیں باہر ملا اور سلام ایک دفعہ کیا اور وہ آپ کا دوست ہو گیا. دوست کے ایکچوئل ورڈ میں ہمیں جا کے ڈیفینیشن دیکھنی پڑے گی، اور آپ کا بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ بزنس وے میں ڈیلنگ کرتے ہیں، کوئی بندہ باہر ہوتا ہے، وہ دوست نہیں ہوتا آپ کا. تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی، ایون جو ورڈ لو ہے آج کل، وہ بھی بالکل اس کی جو اصل جو ایسنس ہے وہ ہم نے کھو دی ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ جو آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو. اور وہ کون ہے، اس کے لیے گیو می اے سیکنڈ میں یہ آیت نمبر 57 جو ہے اس کے اندر میں اس کو کھولتا ہوں ایک سیکنڈ انشاءاللہ. سو اس کا 57 ہے وچ جوز اینڈ کرسچنس. سو اس میں کہ او یو ہو بلیو، اسی آیت کے آگے چل کے آئے گا. او یو ہو بلیو ڈو ناٹ friend those among the recipient of the scripture who mock and ridicule your religion, nor shall you befriend the disbelievers. You shall reverence God if you are really believers. تو یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ صرف منع کر رہے ہیں دوستی کرنے سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، صرف دوست نہیں بنا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا پھر ہم پہ حکم ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنا سکتے. وہ کون ہے؟ 57 میں واضح طور پہ جو ہمیں مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں موک کرتے ہیں ہمارے جو مذہب کو. تو ایسے لوگوں کو پھر آپ آ جائیں اس کے اندر سورہ نمبر جو 60 ہے اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کو پڑھ لیں. اس 8 اور 9 میں جو ہمیں ملتا ہے 57 کے تھرو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں nor shall you befriend and disbelievers. تو یہ ورڈ disbelievers، جوز اینڈ کرسچن، یہ 3 ڈفرینٹ چیزیں یہاں پہ آپ کو غور کرنی پڑیں گی. جوز کرسچن کے حوالے تو صاف ہو گیا کہ جو آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، ریڈیکل کرتے ہیں مذہب کے علاوہ. پھر یہاں پہ 57 میں آپ کو ورڈ ملے گا ڈس بلیور، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں. ان کی پھر آپ کو انفارمیشن ملے گی جا کے سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 کے اندر. وہ کون ہے، اس کی ہیڈنگ آپ کو بتائے گی بیسک لاز ریگولیٹنگ ریلیشنز ود انبلیورز. انبلیورز وہ ڈسبلیور، یہ ساری پھر وہ سیم کیٹیگری میں ہے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو منکر ہو گئے. ان کے لیے پھر آپ کو سورہ نمبر 60 کی 8 میں ملے گا کہ God does not enjoin you from befriending those who do not fight you because of religion and do not evict you from your homes. You may befriend them and be equitable towards them. God loves the equitable. پھر آیت نمبر 9 میں ہے God enjoins you only from befriending those who fight
you because of religion, evict you from your homes, and band together with those who banish you. You shall not befriend them. Those who befriend them are the transgressors. So यहाँ की heading से हमें पता है unbelievers. So unbelievers में जो है वो category जो है वो हमारे साथ literally ज़्यादती करते हैं because of religion. हमारे मज़हब के हिसाब से अगर वो करते हैं, आपको घरों से निकाल दिया, आपको वादी से निकाल दिया, आपसे लड़ते हैं, like evict you from your home, band together to banish you. तो इस तरह जो आपको पता है, आप इंसान को इसमें कोई क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है कि वाज़ेह तौर पर पता है कि जो हमें हमारे मज़हब का मजाक उड़ा रहा है, हमें मॉक करता है. ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे इवन एज ए फर्माबरदारी में आपने किसी दोस्त को मैसेज दिया. मोस्ट तो माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग मजाक नहीं उड़ाते, ज़्यादा से ज़्यादा खामोश होकर चले जाते हैं. लेकिन बहुत ही शाज़ नाज़िर ऐसा हुआ कि बंदे ने बाकायदा मजाक उड़ाया, कौन तुम लोग हो, तुम्हारा काफिर हो गए हो, ये हो गया, वो हो गया. इस तरह पे जब वो नेगेटिविटी में बहुत आपका मजाक उड़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंशाल्लाह कुरान के हवाले से बात करूँगा कि ज्यूज, क्रिश्चियंस और ये अनबिलीवर्स. अब अनबिलीवर्स में भी फिर जाहिर सी बात है, जो अल्लाह के हुक्म से मुनकिर हो रहे हैं वो फिर डिसबिलीवर्स हो गए. फिर वो कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी ए डिसबिलीवर और अनबिलीवर. तो फिर वो जब आपको इस मजाक उड़ा रहे हैं, आपको घरों से निकाल रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो ऐसे तो वो सिर्फ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपसे दोस्ती मत करो. देखिए यहाँ पे भी अल्लाह ताला की इतनी रहमत है, इतनी उनकी नरमी देखें, फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तुम्हें निकालते हैं, तुम उनसे दोस्ती मत करो. आप उनसे इंसाफ के ज़रिए अपना बदला लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन आप उनसे ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते. आप फिर बेहतर इंसान अगर आपको वो मना करते हैं आपकी मज़हब की प्रैक्टिस से, तो आपके पास अगर ज़राए हैं तो आप वहाँ से मूव हो सकते हैं. तो आप मूव हो जाए, इंसान वहाँ से किसी और एरिया में चला जाए, तो अल्लाह ताला हमारे लिए और बड़े बड़े वसीले खोल देंगे. तो इंशाल्लाह ये आयत नंबर 51 पे इंशाल्लाह इस्तेमाल करते हैं. माशाल्लाह सिस्टर कोई इसमें मिस्टेक हो गई हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं कुरान के, और अल्लाह ताला हमारे उस्ताद हैं, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें और रोशनी दिखाएं इस किताब को और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की, ताकि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अल्लाह की इताअत कर सकें. माशाल्लाह, प्रेज़ गॉड. माशाल्लाह ब्रदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया. प्रेज़ गॉड, थैंक यू. माशाल्लाह, प्रेज़ गॉड. माशाल्लाह ब्रदर, ख़ास तौर पर जहाँ पर दूसरी सूरतों का और उनमें आयात का हवाला आता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं, उसको बैकअप करने के लिए अल्लाह ताला इसलिए मुख्तलिफ सूरतों में और जगहों पर मज़ीद वजाहत फरमाते हैं. उसी एक ही बात को मज़ीद तफसील के साथ हमें समझाने के लिए वो आयात उन्होंने भेजी हैं. तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि उससे मज़ीद इल्म में इजाफा होता है अल्लाह ताला के रहमतों से. माशाल्लाह. ये कहाँ पे एंड किया है इन्होंने? आई थिंक 51 पे. 51. माशाल्लाह. सॉरी. बहुत शुक्रिया ब्रदर, वेरी नाइस स्टडी. प्रेज़ गॉड, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने किया. और वाकई जो इधर हमारे मैसेंजर ऑफ द कॉवेनेंट में बाकी आयात के हवाले देने, उस टाइम अक्सर ये भी है कि समटाइम्स लोग जो है ना, वो एक आयत को आइसोलेटेड तरीके से देख के ना और उसके कोई और मीनिंग्स बना लेते हैं. मसलन जैसा कि जो वो जहाँ पे जिक्र आया है अल्लाह ताला का कि अगर वो आपसे फाइट करते हैं और अटैक करते हैं तो आप भी उनको अटैक करें, या वो इवन आप, यानी कि ये जंग की बात हो रही है कि उनको कत्ल भी कर सकते हैं डिसबिलीवर्स काफिरों को. तो उसको जो हमारे ट्रेडिशनल मुस्लिम्स हैं जो कुरान नहीं जानते बहुत अच्छी तरह, तो वो उसको उनका ख्याल होता है कि हर डिसबिलीवर जो है ना
اگر وہ کچھ کہہ دے تو بس اس کو مار دو. یعنی کہ زبان سے اگر کچھ کہہ دے یا کسی سے کوئی قرآن کی کتاب نیچے گر جاتی ہے, کوئی کرسچن ہے یا کوئی کیا ہے, سرٹن مسلم کنٹریز نے بہت سخت قسم کی لاز انہوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کو بچانے کا کہا ہے ہر صورت میں, مگر اس طرح وہ ایک آیت لے لیں گے جو کسی اور ریفرنس میں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی آیت ہے اور خاص کر اس کا ریفرنس دیا گیا ہے تو ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اس کا ریفرنس کیا ہے نا باقی آیات میں, تو پھر آپ کو ایک صحیح پوری پکچر نظر آ جاتی ہے. ماشاءاللہ ایک اور بات میں مزید تھوڑا سا اس کو ایڈ کروں گی. آپ نے بہت اچھا بتایا کہ قرآن جو ہے حتمی کتاب ہے. ماشاءاللہ پچھلی کتابوں کو کنفرم کرتی ہے اور ان کو کنسالیڈیٹ کرتی ہے, یعنی کہ ان کی قرآن میں تمام پچھلے نبیوں کی اور جن جن کا ذکر ہے اور کتابیں اور پیغام جو لائے وہ سب موجود ہے قرآن کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ان پہ اس کو حتمی کر دیا اور ان کو آبسلیٹ کر دیا. اور جو ہے وہ ایسے ہے نا, ایک اس کی اور میں مثال دینا چاہتی ہوں کہ جیسے اب کوئی آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور اس پہ کوئی پہلے ایک سافٹ ویئر چل رہی تھی اور اس کو بالکل آبسلیٹ کر دیا جائے اور نئے ماڈلس میں وہ چل ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی لیٹسٹ انفارمیشن کی کتاب ہے, قانون کی کتاب ہے انسانیت کے لیے, اور اب وہ کتابیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں کیونکہ جیسا کہ ہوتا ہے نا کسی سافٹ ویئر میں بگ آ گیا, ان میں بگز آ گئے تھے, یعنی کہ ان میں ملاوٹ آ گئی تھی انسانوں کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ریزن سے ہی آبسلیٹ کیا نا. تو ماشاءاللہ کتاب کا ریفرنس حتمی ریفرنس ہے, آخری ریفرنس ہے, اس کے علاوہ کوئی ریفرنس اور نہیں ہے, حدیث اور سنہ ہو گئے یا کوئی اور کتابیں. تھینک یو. ماشاء اللہ. اگر انسان ایمانداری کے ساتھ جو انجیل لے لیں, آج کل کی انجیل بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ عیسیٰ جو انہوں نے کلیم کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں گاڈ ہوں یا میں سولی پہ چڑھ رہا ہوں تو اس کو فالو کرو. تو اتنے واضح اس کے اندر چیزیں ملتی ہیں. ایون جب ان کو سولی چڑھایا جا رہا تھا تو ان کے جو الفاظ تھے, جو باڈی تھی اس کے اندر روح نہیں تھی, کہ واؤ دا شیڈ ہیو فورسیکن می, کہ مجھے اس طرح کیوں چھوڑ کیوں دیا, مجھے اس طرح اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ اس طرح کی بات کرتے. ایسے ورسز ہیں جس میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس عیسیٰ کے پاس وہ ان کے جو آتے ہیں صحابہ جو ڈسائپلز ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کیا اچھے کام کریں اے استاد اور گڈ ٹیچر, کیا اچھے کام کریں گے ہم جنت میں چلے آئیں. تو ان کے جواب دینے سے پہلے وہ ان کو کہتے ہیں, اور یہ میں نے جو آن لائن جا کے ڈفرینٹ بائبلس کے اندر دیکھا, سب کے اندر آلموسٹ سیم لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں وائی ڈو یو کال می گڈ. آئی مین وہ اگر وہ گاڈ ہوتے خود ہوتے اور وہ ان کی سیدھی بات کا جواب دیتے, کہتے ہیں وائی ڈو یو کال می گڈ, مجھے اچھا کیوں بول رہے, ایون ایز اے میسنجر اے پروفٹ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مجھے آپ اچھا کیوں کہہ رہے ہو. اچھے صرف گاڈ ہیں, اللہ ہیں جو کہ ان دا ہیونز ہے. پھر یہ بات کلیئر کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ یو شیل ان آرڈر ٹو بی سکسیزفل, کہتے ہیں یو شیل فالو دا کمانڈمنٹس. جو ان کو کتاب دی گئی تھی انجیل, ان کا تھا کہ وہ اس کو فالو کریں. مطلب واضح طور پہ ایسی آیتیں ملتی ہیں جو کمپلیٹلی اس کے سسٹم کے اپوزٹ ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو عیسائی مذہب میں کیا لے کے بیٹھے ہوئے. آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ایک کسی عیسائی مذہب کے بندے سے وہ بڑا بات کر رہا تھا کہ نا کہ اگر تم نے یہ بلیو نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے مر گئے ہیں تو جس نے نہیں کیا اس کے لیے نقصان ہے. تو اس سے بندہ صرف اتنا کوشچن پوچھتا ہے کہ عیسیٰ سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا ہوگا. اب اس کو اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے, نہ تو وہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے تو کہ مطلب عیسیٰ کے آنے سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں ان کا کیا ہوگا, اور وہ کہتا ہے تم میری بات ہی نہیں سمجھ رہے, میں تمہیں وہ اتنی بات کو کمپلیکیٹڈ لے جاتا ہے اور نہ تو اس کی بات کا جواب دیتا ہے, الٹا غصے میں آ جاتا ہے. اور آنیسٹلی میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ جس کے اندر میرے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے کسی بندی کا کہ وہ
کہہ رہی تھی، میں جب آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، اس کا صرف میں اتنا بولوں گا کہ اس نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی، جب مجھے کہا گیا کہ بائبل پڑھا کرو، میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے جو میسج ملا وہ صرف خالص اللہ کی عبادت کا تھا. پھر میں نے صرف خالص اللہ کی عبادت شروع کر دی اور لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا نہیں بولا. تو اس وقت میں اپنے باپ کو بچانے میں لگی ہوئی. اس کو میں ایگزام مطلب میسج دے رہی ہوں کہ سب چھوڑ کے صرف خالص اللہ کی. ایک عیسائی عورت یہاں امریکہ میں جو پلی بڑھی ہو وہ یہ بات کر رہی ہے. اور بلیو کریں گے ہمیں ان ماشاء اللہ سے قرآن میں سیم چیز ملی ہے، سیم چیز کہ سوائے اللہ کی عبادت کے، اللہ کی فرما برداری کے، اللہ کی حاکمیت کے، اللہ کی حمد و ثنا کے، اور اللہ کی عبادت کی طرح اتنی اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اتنے مطلب سخت الفاظوں میں کہ ان کے ساتھ نماز میں کہیں بھی کسی لیول پہ آپ نے شریک کر لیا، وہ اللہ کو شدید ترین ناپسند ہے. اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ قرآن پڑھے اور اس میں اس کو کیا پوچھا جائے کہ اس میں کون سی بات آپ کو جو سب سے زیادہ کلک کرتی ہے، کہ اگر اس کتاب کا جو آتھر ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کو اپنے ساتھ شرک کسی لیول پہ حد سے زیادہ، وہ تو کئی چیزوں کو معاف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یہ بھی معاف کر دوں گا، یہ بھی معاف کر دوں گا. وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ آتھر کہہ رہا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں باقی گناہ میں بھی معاف بھی کر دوں سارے، لیکن شرک کر دیا تو اس کے لیے تو میں نے ایسا ورڈ یوز کیا، آتھر نے ایسا ورڈ یوز کیا کہ اس کے لیے میں نے جنت حرام کر دی ہے. آئی تھنک سورہ مائدہ میں ہی آئے گا چل کے آگے کہ اس کے لیے ہم نے جنت ہی حرام کر دی. تو یہ ہے جو سینٹر پوائنٹ ہے کہ ہمیں رب العالمین کے ساتھ کسی لیول پہ کسی کو بھی نہیں، نہ وہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ کوئی پروفٹ، نہ کوئی اور، کسی کو کسی لیول پہ ہم نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ یہ رب العالمین کا حکم ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. اور چھوٹی تیسری بات میں جیسے کہنا چاہوں گا نا انہیں آیتوں کے حوالے سے کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں تو ان آیتوں کے سے پہلے بھی ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں آنی چاہیے وہ اللہ سے محبت. جب آپ کو سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سے محبت ہوگی تو نا پھر آپ محبت کی وجہ سے ان آیتوں کو فالو کریں گے. نہ زیادہ آپ کو ڈر خوف ہوگا کسی چیز کا، نہ آپ کو ہوگا کہ جب کسی سے بہت محبت جب ہوتی ہے نا انسان کو، تو پھر جب بندہ جو ان کی کوئی ایسی بات دیکھتا ہے نا، پھر بندہ دل و جان سے اس کو فالو کرتا ہے، نہ کہ ڈر کی وجہ سے. نہ اس کے اندر پھر وہ چیز بھی نہیں رہ جاتی کہ مجھے اطاعت کرنی ہے یا مجھے یہ کرنا ہے، نہ اس کو جنت کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو وہ محبت میں کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ہمیں قرآن سے انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ God loves those who are charitable, God loves those who are repenters. So بندہ چیریٹی بھی کرتا ہے تو پھر وہ اس کے دل میں زیادہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے جب مجھ سے زیادہ محبت کریں گے، تو انسان کا جو موٹیو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے ڈر خوف کے بندہ محبت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. ماشاء اللہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اللہ تعالیٰ کی محبت، جب اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ محبت کریں گے اس انسان سے، ایسے ہوتا ہے، نیک زندگی گزارتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، جو چیزیں جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کو انسان کی پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کریشن سے اتنا پیار تو کرتی ہیں کہ ان کے لیے بار بار میسنجرز بھیجیے، ان کے لیے بار بار کتابیں صحیفے اتاری. ورنہ انسان تو وہ کریچر ہے کہ جس نے ہم نے بہت بڑی نافرمانی کی، اور وہاں پہ پچھلی زندگی میں جہاں آدم بھی تھے اور ساری روحیں جو آج تک اس زمین پہ آئی ہیں، انہوں نے ریبیلینس تھے، وہ مکر گئے کہ اللہ تعالیٰ، یا بالکل اس میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی کسی قسم کی پاور ہے، اور کوئی اور بھی شاید خدا ہو سکتا ہے. میننگ یہ کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہو پوری کائنات کی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جیسے ہم ہمارے اولاد کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے لیے کرنا ہے، ہمیں محبت ہوتی ہے. ہم جو پہلی بات آتی ہے کہ میرے بچے کو یہ پسند ہے تو محبت سے بندہ لے کے آتا ہے، یہ نہیں کہ میں باپ ہوں مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے مطلب دنیا کے حوالے سے، لیکن جو اسی طرح کا سملر جو کانسیپٹ ہے اللہ کے حوالے سے
کہ جب انسان کو اصل حقیقت پتہ چلتی ہے کہ میرے رب نے میرے کو یہ سب کچھ دیا ہے, میرے رب نے وہی مجھے پالتے ہیں, یہ میرے ماں باپ بھی مجھے اسی نے دیے, بچے بھی اسی نے دیے, سب کچھ اسی نے دیا ہے, تو وہ ایک جب انڈرسٹینڈنگ آنی شروع ہوتی ہے, پھر بندہ جب عمل کرتا ہے نا تو پھر وہ بیسڈ آن محبت ہوتا ہے نا, بیسڈ آن آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, ماشاء اللہ. میرے کوئی اور کامنٹ نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ, بس نہیں اب کوئی اور کامنٹ نہیں ہے تو جسٹ ان شاء اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اسٹڈی اتوار کے دن شام 7:30 بجے نیو یارک ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.